أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے۔ اس آخری رکوع کے اندر شروع کی دو آیتوں کے اندر تو ان کافروں کے اعمال کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کسی اور کو معبود بنایا ہوا ہے۔ مثلا کسی نے فرشتوں کو بنایا ہوا ہے خدا، معبود، کارساز، اور کسی نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جہنم ان کے لیے تیار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے دنیا کے اندر بڑے اچھے کام کیے ہیں، حالانکہ ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، ان کے اچھے کام یہ سب رائے گا جائیں گے۔ کفار مراد ہیں آیت کے اندر یہاں پر، لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ صرف اس میں کفار ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں کہ جن کے عقائد و نظریات غلط ہوں، جو جیسے بدعتی آدمی ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور بڑے میں نے نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کام ہوتا ہے، حالانکہ وہ گناہ والا کام ہوتا ہے، اسے گناہ مل رہا ہوتا ہے، بڑی محنت کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوشش کیا ہو جائے گی، رائے گا جائے گی، اور یہ پتہ بھی نہیں چل رہا، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی اور کل کو اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اس وقت حقیقت حال جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ بڑے کام کیے تھے، لیکن ساری کی ساری محنتیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی، رائے گا ہو گئی۔ افحسب الذین، بھلا کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا یہ کہ انہوں نے بنایا، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی جو ہے یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مراد کارساز، حاجت روا، معبود برحق کی جو کہ خاص صفت ہے، یعنی حاجت روا، کارساز، یہاں پر یہ مراد ہے۔ انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزولا بطور مہمانی کے، بطور مہمانی کے ہم نے اس کو کیا کیا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ بطور مہمانی یعنی بطور دعوت کے، یہ تحقیر اور تحکم کے طور پہ فرمایا، یعنی حقارت کے طور پہ فرمایا، اور اسی طریقے سے تحکم یعنی استہزاءً کے طور پہ فرمایا، یعنی اس طور پر فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ کیا ہے، دنیا میں تو یہ سمجھ رہے تھے نا یہ لوگ کہ بھائی یہ فلانا ہمارا معبود ہے، فلانے فرشتے ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو مزے تم نے دنیا کے اندر کر رہے ہو کرو، لیکن ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، دوزخ کیا ہے، تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم، آپ فرما دیجیے، هل ننبئکم کیا ہم بتائیں آپ کو، بالاخسرین اعمالا، بالاخسرین اعمالا کہ جو اعمال میں، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کیا ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ کون ہے وہ، الذین ضل سعیہم کہ وہ لوگ ہوں گے کہ رائے گا گئی، سعی کہتے ہیں کوشش کو، ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون حالانکہ وہ خیال کرتے تھے، انہم یحسنون صنعا کہ بے شک انہوں نے بڑے اچھے جو ہے وہ کام کیے ہیں، یعنی خوب جو ہے وہ اچھے کام کیے ہیں، وہ یہ خیال کیا کرتے تھے۔
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور رب سے ملنے کا انہوں نے انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، کافر لوگ مراد ہیں، فحبطت اعمالہم، پس ان کے اعمال برباد ہو گئے، فلا نقیم لہم، پس ہم قائم نہیں کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی تول، یعنی ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے بڑے بڑے ہوں گے، تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے وہ ایک آدمی قد آور ہوگا اور موٹا ہوگا جو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن دار نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم تصدیق کرنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ بڑے بڑے کام کیے تھے نا، لیکن عقیدہ درست نہیں تھا، یا پھر شرک کیا ہوا تھا، یا کفر اختیار کیا ہوا تھا، تو فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے اعمال جو وہ بالکل رائے گا ہوں گے، ان کا کوئی بھی وزن نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ، اور آگے فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، بِمَا كَفَرُوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کیا کیا، کفر کیا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو، وَرُسُلِي، اور میرے پیغمبروں کو، ہزوا، کیا بنایا، مذاق بنایا، یعنی میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا انہوں نے کیا کیا تھا، مذاق اڑایا تھا۔ ان الذین، کفار کا ذکر ہوا، ان کی سزا کا تذکرہ ہوا، آگے مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آگے ان کی جزا یعنی جنت کی صورت کے اندر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر اکثر ایسا جگہ پر ہے کہ جہاں کفار کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، وہیں مومنوں کا ذکر ہے اور جنت کا تذکرہ ہے، جگہ جگہ، تو ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ مومن ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے کیا ہوگا، جنات الفردوس، یعنی جنات تو جنت کی جمع ہے نا، اور جنت کہتے ہیں باغ کو، فردوس کے باغات ہوں گے، نزلا، بطور دعوت کے، بطور مہمانی کے، یعنی ان کی دعوت اور ان کی مہمانی جنت کی صورت میں ہوگی، اور پیچھے نزولہ بھی آیا تھا، یعنی کافروں کے لیے دعوت جہنم کی صورت کے اندر ہوگی۔ جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس، فردوس کا مطلب ہے نا سرسبز باغ کیا آتے ہیں، اور اس بارے میں مفسرین علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ جو فردوس لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے یا اجمی لوگ ہے۔ بعض لوگ کو کہتے ہیں یہ عربی نہیں بلکہ اجمی لفظ ہے۔ اب اجمی میں بھی کون سا ہے، یہ فارسی کا ہے، رومی کا ہے، سریانی کا ہے، 12 مختلف قول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس جو ہے وہ مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس جو ہے وہ نصیب فرمائیں۔ لیکن پیچھے بتایا کہ ایمان شرط ہے اور عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، نزلا، بطور مہمانی کے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور نہیں چاہیں گے اس سے حولا، پھرنا، یعنی پھرنا نہیں چاہیں گے، یعنی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے نکلنے کو دل بھی نہیں کرے گا۔ یعنی کسی کے دل میں خیال گزر سکتا ہے نا، انسان کی فطری عادت ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، کہیں گھومنے بھی چلے جاؤ دنیا کے اندر، کسی اچھی جگہ بھی چلے جاؤ تو پھر کتنے دن ٹھہر جاؤ، 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ ٹھہر جاؤ، لیکن آدمی بولتا ہے کہ چلو یار اب یہ دیکھ دیکھ کے آنکھیں کیا ہو گئی، تھک گئی ہیں، اب کہیں اور چلتے ہیں، آدمی اکتا جاتا ہے اور دوسرے مقامات پر جانے کا کیا ہوتا ہے، مشتاق ہوتا ہے۔ تو جنت میں بھی کیا ایسا ہوگا
خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو آگے فرما دیا لا یبغون عنہا حولا، بھائی جنت تو جنت ہے، وہاں سے تو کیا ہے نکلنے کا دل نہیں چاہے گا، اس کو دنیا کی سیر سپاٹوں اور دنیا کی گھومنے کی جگہوں اور دنیا کے قدرتی مناظر پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو جنت ہے، وہاں سے تو نکلنے کا کیا ہوگا، دل بھی نہیں چاہے گا آدمی کا۔ یہ آگے جو ہے شبہ کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا، خیال آ سکتا تھا، تو اس کو دور کر دیا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ اس سے پھرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جنت میں جب وہ جائے گا دیکھے گا دنیا میں جو دیکھا تھا اور برتا تھا جنت کی نعمتوں اور دلکش فضائیں، اس کے سامنے کیا ہوگی، سب چیزیں کیا ہوں گی، لغو معلوم ہوں گی، اور یہاں سے کبھی باہر جانے کا کبھی اس کے دل میں خیال تک نہیں آئے گا کہ میں کیا ہے یہاں سے باہر جاؤں۔ یعنی ایسی جو ہے وہ خوبصورت اور ایسی حسین، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت تو ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور کانوں نے سنا نہیں ہے، ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی کیا ہوں گی، چیزیں ہوں گی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سورت ختم ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کیا ہے قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات اور اللہ تعالیٰ کی کمالات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اگر سمندر جتنے بھی ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، عجیب آیت ہے، دیکھیے سمجھے ذرا غور سے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، قدرت کو، حکمت کو اور کمالات کو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جتنے سمندر ہیں اگر ان کو کیا کیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے، کہ تو فرمایا کہ تب بھی لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات وہ کیا ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، سمندر کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اسی پر بس نہیں کہ اگر اس جیسے اور بھی کیا ہو جائیں، ویسے ہی اور سمندر اگر لایا جائے تو فرمایا کہ تب بھی کیا ہو جائے گا، وہ سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن رب کی جو کمالات ہیں، صفات ہیں اور قدرت ہے وہ کیا ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ قل لو کان البحر، آپ فرما دیجئے اے رسول، لو کان البحر، کہ اگر سمندر مدادن، سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، میرے رب کی باتوں کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور یعنی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائے گا، وَلَوْ جِئْنَا، اور اگر ہم لے آئیں بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی اس کے مثل مددا، ایک اور سمندر کیوں نہ لے کر آ جائیں جو سیاہی بنا دیا جائے، تو فرمایا کہ تب بھی کیا ہو جائے گا، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ قل، آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے انما انا بشر، کہ میں تو کیا ہوں، بشر ہوں، میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، تم ہی جیسا انسان ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو خدا ہے، الہ ہے، وہ ایک ہی الہ ہے، یعنی کتنی واضح آیت دیکھے بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، یعنی میں انسان ہوں، میں ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہوں، ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہوں، ہاں صفات کے اعتبار سے اللہ کے نبی نور تھے کہ آپ کی رہنمائی سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے مبارک کلمات سے پورا جہاں کیا ہو رہا تھا، روشن ہو رہا تھا اس نور سے، لیکن ذات کے اعتبار سے بتا دیا بشر مثلکم، کہ تم ہی جیسا آدمی ہو، یعنی انسان ہو۔ نور بشر کا مسئلہ بھی اس سے کیا ہو گیا، واضح ہو گیا۔ باقی اپنے دلائل ہیں، احادیثیں ہیں اور بھی دلائل ہیں، لیکن اس بحث میں جانے کے بجائے ہم اس آیت کو کیا سمجھتے ہیں، اس آیت نے واضح طور پہ بتا دیا کہ میں تم ہی جیسا کیا ہوں، ایک انسان ہوں، انما الہکم، کہ تمہارا الہ، اور آیتیں اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ آئیں گی تو وہاں پہ تفصیل بیان کی جائے گی، الہ واحد،
کہ تمہارا خدا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص امید کرتا ہو لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہاں کے مزے سب ختم ہونے والے ہیں، یہاں کی خوشیاں کوئی خوشیاں نہیں، یہاں کے غم کوئی غم نہیں، اصل تو آخرت ہے کہ وہاں کی خوشی، سب سے بڑی خوشی جنت کی صورت کے اندر ملنے کو ہے، اور رب کی ملاقات، اللہ سبحان اللہ، یعنی رب کی ملاقات۔ فرمایا کہ یہ اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کیا کرو، جد و جہد کرو اور دو کام کرو تو تم کیا ہے، کامیابی کی طرف جاؤ گے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک تو اپنا عمل جو ہے وہ ان کی نیک کر لو، ایک اپنا نیک عمل کرو، نیکیاں جتنی کر سکتے ہو دنیا کے اندر، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اتنی کرو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اسی میں ایک دوسرے سے کیا کرو، آگے بڑھو۔ اور دوسرا کام وَلَا يُشْرِكْ، کہ شرک نہ کرنا۔ دیکھو شرک نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شرک بھی کر رہے ہو، ساتھ ساتھ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ روزے بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن شرک بھی ہو رہا ہے۔ شرک بھی ہو رہا ہے کہ فلاں پیر کے مزار پہ جا کے اس کو سجدے بھی ہو رہے ہیں، طواف بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مشرکانہ کہاں ہو رہے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، درود شریف بھی پڑھے جا رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کرے جا رہے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ نہیں، دو کام کرو۔ اگر رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، جنت کا حاصل کرنا ہے، فرمایا کہ ایک تو ایک اچھے عمل کر لو، اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ، کہ شرک نہ کرنا اپنے رب کے ساتھ، کسی شریک نہ ٹھہرانا بھائی کسی کو۔ اور حضرت جو ہے وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو شیخ تھے طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری عمر عزیز کے جو اوقات ہیں، کتنے قیمتی اوقات ہیں نا یہ۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے ہم عصروں سے مقابلے میں اور دوستوں سے میل جول میں نہ گزر جائیں، بھائی کچھ نیک عمل بھی تو کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کو اس آیت پر ختم فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، یہ آیتیں جو نا یہ بڑی عجیب آیتیں ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ، یہ جو سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں نا، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لی تو اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا پاؤں سے لے کر سر تک، اور جس نے یہ سورت پوری پڑھی اس کے لیے نور ہوگا زمین سے لے کے آسمان تک۔ سورہ کہف کے فضائل ہم نے جو ہے اب سورت شروع کی تھی تو اس وقت پڑھی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں ارادہ ہو کہ میں رات کے آخری پہر کے اندر اٹھوں اور کچھ عبادت کر لوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، تو فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا سے آخر سورت تک پڑھ لیا کرو۔ تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے، یعنی آنکھ کھلے گی، وہ الگ بات ہے کہ سستی اور کائلی کی وجہ سے آدمی پھر سو جائے، یعنی آنکھ کھلے گی ایک مرتبہ۔ اور مسند دارمی ہے کتاب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت عبدہ کو بتایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی یہ آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی، ایک تو اپنی سستی اور کاہلی ہے کہ رات کو ہم دیر سے سو رہے ہیں تو آنکھ کیسے کھلے گی۔ پھر ایک عمل یہ بتایا گیا کہ دیکھو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ اب تک کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ بارہا کیا، بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک عمل ہے، اور یہ میں نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ بھائی اگر آنکھ نہیں کھل رہی تو ایک تو یہ کہ آدمی الارم بھی لگائے، دیگر اسباب اختیار کرے، ساتھ ساتھ یہ جو آخری آیتیں ہیں نا سورہ کہف کی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ والی، یہ آیتیں جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ سو جائے، اور جتنے بجے اٹھنا ہے 5 بجے 4 بجے 4:30 بجے اس نیت سے کیا ہے کہ اتنے بجے آنکھ کھل جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کھلے گی ضرور۔
یعنی آنکھ کھولے گی وہ الگ بات ہے کہ اپنی سستی اور غفلت اور کائلی کی وجہ سے آدمی بولتا ہے کہ ابھی اٹھتا ہوں اور پھر یہاں تک کہ فجر کی نماز ہی نکل جاتی ہے اور 8 بج رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ آج جو ہے وہ 5 صفر المظفر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف جو ہے وہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارا یہ آن لائن جو ہے وہ سلسلہ ہے اور اسی طریقے سے درس قرآن کا سلسلہ ہفتے واری ہے۔ الحمدللہ اس کا سال بھی ہونے والا ہے اور ہم نے مختلف صورتیں جو کہ مشہور صورتیں تھیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور آخر کی 10 صورتیں اور سورہ کہف وغیرہ، یہ ہم نے جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ پڑھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ بالترتیب جو ہے ہم جو ہے وہ قرآن سورہ بقرہ سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ سے ابتدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔